نکل کے آگے ہیں، لیکن افسوس کی بھی ایک بات میں کرنا چاہوں گا جس پہ ہم سب کل رات سے بڑے دکھی ہیں کہ جناب اچکزئی صاحب جو سٹالورٹ ہیں بلوچستان کے، ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا بھی رہا ہے، لیکن آج رول آف لا کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، دھاندلی کے خلاف، عوام کے حقوق کے لیے، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رد کرنے کے لیے کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے، پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن سیاستدانوں کا کام ہے، اور قوم اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ یکجان دو قالب کھڑی ہے، لیکن اس پہ ایک موقف ہے تحریک انصاف کا جو آئینی موقف ہے، جس پہ اچکزئی صاحب نے بھی اس دن گفتگو فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں۔ ان کی گفتگو سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کل رات جو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جو ایک زیادتی کی گئی، جو ان کے وہاں گارڈز کو بھی اٹھایا گیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے نام سے عارضی طور پہ پارلیمان میں ہے، ساتھ میں ہمارے چیف عامر ڈوگر صاحب، جنرل سیکرٹری جناب عمر ایوب خان صاحب، فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے سٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب، اور ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف اس کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے ایشوز حل نہیں ہوں گے۔ جذبات میں آئے بغیر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل اس پارلیمان میں حل کر سکتے ہیں، جو ہمیشہ اچکزئی صاحب بھی یہ بات کرتے تھے، عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، اور شومئی قسمت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے، لیکن اس پہ عمل کرنا ان کا ندارت۔ بہرحال انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، آخری بات، کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے ایک بہت دیر پا بہت بہتر ہوگا جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اصلی ووٹ فارم 45 والے ووٹ سے انشاءاللہ اچکزئی صاحب کو صدر بنائیں گے، اور اس میں ہمارے تمام اکائیاں، ہمارے تمام صوبوں سے ہمارے ایم پی اے صاحبان، مرکز سے، ہر جگہ سے ہمیں انشاءاللہ ہمارے جماعت سے سپورٹ ملے گی۔ میں درخواست کروں گا اچکزئی صاحب سے، اس کے بعد چیف وپ صاحب بھی کھڑے کہ تھوڑا سا اپنے خیالات کے اظہار کیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ اچکزئی صاحب منظور ہوئے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فربلس سے اعتراض جس طرح ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پاکستان کی یگانگت اور اتحاد سے تکلیف تو پہنچے گی نا۔ علی محمد صاحب مفاہمت کی سیاست جو عمران خان صاحب نے ابھی شروع کی ہے، وہ 2018 میں کیوں نہیں کی؟ اور جو لقابات، جو الفاظات محمود خان اچکزئی کے بارے میں اسمبلی میں استعمال کرتے رہے بانی پی ٹی آئی، کیا وہ دھل گئے؟ آپ کا سوال ہو گیا؟ سر جی، اگر ہم اسی طرح دائروں میں سفر کریں گے تو ہم تو لڑتے رہیں گے، 25 کروڑ رولتے رہیں گے۔ آج عمران خان نے، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، پچھلے 25-30 سال میں جو سب سے بڑا مضبوط میسج کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر نے اسیری کے دنوں میں زندان سے دیا ہے، وہ عمران خان نے دیا، کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی جناب عامر ڈوگر صاحب اور ہمارے انتہائی محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب، بھائی جان آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جب ہم جیل میں جناب عمران خان صاحب سے ملنے گئے بھائی، تو انہوں نے 200 دن کی اسیری کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اپنے گھر پہ ذاتی حملے ہونے کے بعد اور 1500 سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تعزیر جرم ہوتا تھا، نکاح میں سزا پانے کے بعد 1500 سال کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو نکاح کرنے پہ سزا ملی ہے۔ ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے جوان کھونے کے بعد، ذل شاہ شہید ہونے کے بعد، اور اس طرح کی بے شمار قربانیوں کے بعد، ارشد شریف کی شہادت کے بعد، میسج اندر سے کیا گیا کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ یقین رکھتا ہوں، میں سیاسی استحکام پہ یقین رکھتا ہوں، سیاسی انتقام پہ نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ ماڈل کے لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے، اور مثال انہوں نے دی نیلسن منڈیلا صاحب کی کہ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ملک کو آگے لے کے گئے۔ یہ عمران خان کا میسج ہے جیل سے سیاسی استحکام کا۔ سر پیپلز پارٹی کا ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو وہ ہمارے